نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم هذا بیتی انظر واستمع واعد۔ ہمارا جو حوار چل رہا ہے وہ ہے هذا بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ عربی سیکھنے کے 3 بنیادی اصول ہیں: انظر دیکھیں، واستمع غور سے سنیں، واعد اور اس کو دہرائیں۔ ھذا بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے۔ لبیتی باب واحد، میرے گھر کا ایک دروازہ ہے۔ لبیتی، میرے گھر کے باب واحد، ایک دروازہ ہے۔ فیہ غرفتان، اس میں 2 کمرے ہیں۔ ومطبخ، ایک کچن ہے۔ وحمام، اور ایک واش روم ہے۔ حمام واش روم کو کہتے ہیں، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں۔ تثنیہ ہے غرفتان، 2 کمرے۔ وہذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے۔ غرفتی واسعۃ، میرا کمرہ کشادہ ہے۔ غرفہ کمرے کو کہتے ہیں، چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث لے کر آئیں گے، واسعہ کشادہ۔ فیہا نافذۃ وسریر ووسادۃ وخزانۃ، فیہا یعنی اس کمرے میں، نافذۃ کھڑکی ہے، وسریر بیڈ ہے، ووسادۃ اور تکیہ ہے، وخزانۃ اور الماری ہے۔ خزانہ الماری کو کہتے ہیں۔ وہذہ غرفۃ الجلوس، اور یہ ڈرائنگ روم ہے یعنی بیٹھنے والا کمرہ۔ بلاطھا من الخشب، یہ بلاط لکھا ہوا ہے، بعض اکثر بلاط پڑھا جاتا ہے۔ بلاط یا بلاط کہتے ہیں ٹائل کو، ماربل یا ٹائل جو زمین کا جو فرش ہے، اس کا جو فرش ہے من الخشب، وہ لکڑی کا ہے۔ وذالک بیت علی، اور وہ علی کا گھر ہے۔ ھذا قریب کے لیے آتا ہے، ذالک دور مفرد مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ بیتہ کبیر وواسع، اس کا گھر بڑا اور کشادہ ہے۔ لیکن مؤنث کے لیے واسعۃ آتا ہے، جیسے ھذہ غرفۃ واسعۃ، یہ کشادہ کمرہ ہے، لیکن گھر چونکہ مذکر ہے تو اس لیے کہا کہ بیتہ کبیر وواسع، وتلک سیارتہ، اور وہ اس کی گاڑی ہے۔ سیارہ مؤنث ہے، دور مفرد مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک کے بجائے تلک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہی جدیدۃ، وہ نئی ہے۔ جدید مذکر کے لیے آتا ہے، جدیدہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ ھذا من فضل ربنا، یہ ہمارا رب کا فضل ہے۔ والحمد للہ علی کل نعمہ، اور اللہ کی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ہے۔ نعم جمع ہے نعمت کی، نعمت اللہ کے فضل اور کرم کو کہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو۔ التدریبات، اس میں تدریب ہے۔ التدریب الثالث، اجب عن الاسئلۃ التالیہ، آنے والے سوالات کا جواب دیں۔ اس میں تو بہرحال کوئی سوال نہیں دیا ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس عبارت کو آپ نے ان جملوں سے، اس قائمے میں جو الفاظ ہیں ان سے پر کرنا ہے۔ بیتی جمیل، غرفتی واسعۃ، الوسادۃ فی الغرفۃ، بلاط الغرفۃ من الخشب، لکڑی کو کہتے ہیں۔ سیارۃ علی جدیدۃ، علی کی گاڑی نئی ہے۔ پچھلے سبق کو آپ جب اچھی طرح پڑھیں گے تو یہ خود بخود آپ کو آ جائے گا، اس لیے ہر سبق کو بڑی گہرائی سے سمجھیں تاکہ آنے والا جو تمرین ہے وہ آپ کا خود بخود آسانی سے حل ہو جائے۔ التدریب الرابع، استبدل کما فی المثال التالی مع تغییر ما یلزم، مثالوں میں جو ضروری تبدیلات ہیں ان کو کرنا ہے آپ نے۔ جیسے حل ذالک بیتک، کیا وہ آپ کا گھر ہے؟
لا ذالک بیت اخی، نہیں بلکہ وہ میرے بھائی کا گھر ہے۔ بیت گھر کو کہتے ہیں، اخی میرے بھائی، یعنی بیت اخی میرے بھائی کا گھر۔ حل ذالک مکتبک، کیا وہ آپ کا جو ہے ڈیسک ہے؟ لا ذالک مکتب اخی، نہیں بلکہ وہ میرے بھائی کا ڈیسک ہے۔ حل ذالک مفتاحک، کیا وہ آپ کی چابی ہے؟ لا ذالک مفتاح اخی، وہ میرے بھائی کی چابی ہے۔ حل ذالک فصلک، اس میں گویا ایک طرف سے آپ کو اشارہ بھی سکھا رہا ہے، کیا وہ آپ کی درسگاہ ہے؟ لا ذالک فصل اخی۔ حل ذالک مصباحک، لا ذالک مصباح اخی۔ حل ذالک سریرک، لا ذالک سریر اخی۔ سوال اور جواب ہے، حل تلک غرفتک، لا تلک غرفت اخی، یعنی اوپر تو مذکر کی طرف اشارہ کرنا سکھایا آپ کو کہ مفرد مذکر جو دور ہو اس کی طرف کیسے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ مؤنث کی طرف اشارہ کرنا سکھا رہے ہیں۔ حل تلک غرفتک، کیا وہ آپ کا کمرہ ہے؟ لا تلک غرفت اخی، وہ میرے بھائی کا کمرہ ہے۔ حل تلک حدیقتک، کیا وہ آپ کا باغ ہے؟ لا تلک حدیقت اخی، نہیں وہ میرے بھائی کا باغ ہے۔ حل تلک مجلتک، کیا وہ آپ کا رسالہ ہے؟ مجلہ رسالے کو کہتے ہیں، عربی جو رسالے ہوتے ہیں مہینے کے ان کو مجلات کہتے ہیں۔ لا تلک مجلت اخی۔ حل تلک وسادتک، کیا وہ آپ کا یعنی تکیہ ہے یا کرسی ہے، دونوں بول سکتے ہیں۔ لا تلک وسادت اخی۔ حل تلک غرفتک، کیا وہ آپ کا کمرہ ہے؟ لا تلک غرفت اخی۔ حل تلک خزانتک، کیا وہ آپ کی الماری ہے؟ لا تلک خزانت اخی۔ التدریب الخامس املاء الفراغات، خالی جگہوں کو آپ نے لکھنا ہے، بھرنا ہے۔ ھذا بیتی، بیتی جمیل، لبیتی باب واحد فیہ غرفتان وفیہ غرفۃ الجلوس، وفیہ مطبخ، یا فیہ غرفتان ومطبخ وحمام، وہذہ غرفتی غرفتی واسعۃ فیہا سریر، بلکہ فیہا خزانۃ وسریر ووسادۃ، وہذہ غرفۃ الجلوس، وهذه غرفة الجلوس، بلاطها من الخشب، وذلك بيت علي، بيته واسع وكبير، وتلك سيارته وهي سيارة جديدة، هذا من فضل ربنا والحمد لله على كل نعمه۔ اس کا میں نے ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ ہو اوپر جو لفظ ہیں، اوپر جو پیراگراف اور جملے آپ نے پڑھیں، یہ سارے کے سارے وہی جملے ہیں، اور آپ نے پہلے سبق کو دیکھ کر اس کے بعد اس کی جو خالی جگہیں ہیں ان کو آپ نے پر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیچے گھر میں استعمال ہونے والے کچھ چیزیں ہیں، ان کی تصویریں دی ہوئی ہیں، دیکھیں۔ حدیقہ بستان، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں۔ قرمید، ٹھیک ہے، قرمید چھت کے اوپر جو بنا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قرمید۔ بلاط یا بلاط جو ہے یہ ٹائل وغیرہ کو کہتے ہیں۔ جدار جو ہے وہ دیوار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفتاح چابی، نافذہ کھڑکی، باب دروازہ، مثلا ھذا باب، ھذہ نافذۃ، ھذا مفتاح، ھذا بلاط،
ھذا قرمید ھذہ حدیقۃ۔ جو مؤنث ہے اس کے لیے مؤنث اشارہ لانا ہے، جو مذکر ہے اس کے لیے مذکر اشارے لے کر آنے ہیں۔ آگے اگلا لفظ ہے ساحۃ، ٹھیک ہے۔ ساحہ خالی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی صحن۔ ساحہ گھر کے باہر جو صحن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ساحہ۔ مغرفہ مگے کو کہتے ہیں مغرفہ۔ منشفہ جو ہے وہ تولیے کو کہتے ہیں منشفہ۔ حمام، حمام واش روم، دورات المیاہ بھی کہتے ہیں، حمام بھی کہتے ہیں۔ غرفۃ الضیوف ڈرائنگ روم، مہمانوں کا کمرہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں ملعقہ چمچہ، ملعقہ۔ اسی طرح کوب گلاس، کوب جو ہے وہ گلاس کو کہتے ہیں۔ جفنہ بڑا سا جو ٹب ہوتا ہے، تھوڑا سا یعنی بڑا جو کپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جفنہ۔ صحن تھال کو کہتے ہیں یا پلیٹ کو کہتے ہیں، چھوٹی جو پلیٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صحن۔ مطبخ کچن، ھذا مطبخ وھذہ ادوات المطبخ، یہ مطبخ کے سامان ہیں۔ خزانہ الماری، وسادہ تکیہ، فراش بستر۔ مصباح لائٹ۔ غرفۃ النوم یعنی جو ہے بیڈ روم۔ حجرہ یا غرفۃ النوم جو ہے وہ اسی طرح کمرے کو کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو گھر میں استعمال ہونے والے سامان ہیں۔ تصویروں کو دیکھ کر ان کو آپ اچھی طرح تمام چیزوں کو یاد کریں اور ان جملوں کو جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔